اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم، تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میں آپ کو بتا دوں، بھارت جوڑو یاترا کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بھارت جوڑو یاترا کا گزشتہ کل آخری دن مہاراشٹر کے جلگاؤں جامود میں تھا۔ بھارت جوڑو یاترا میں لاکھوں لوگ راہل کے قدم سے قدم ملا رہے ہیں۔ گزشتہ کل میں خود وہاں پر بھارت جوڑو یاترا میں پہنچا، ساتھ تھے ہم لوگ الحاج عبدالکریم سالار صاحب، عبدالعزیز سالار صاحب، اشفاق باغبان، عبدالوہاب ملک صاحب، جناب شاہد ممبر صاحب، ہم لوگ سب ساتھ میں تھے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے بھارت جوڑو یاترا کا منظر دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ساتھ چل رہے ہیں اور سب کا ایک ہی نعرہ ہے، نفرت چھوڑو، بھارت جوڑو۔ ہم نے بھی خوب لوگوں کے ساتھ میں مزہ لیا اور لوگوں نے ان کے درد کو بتایا کہ ہم بھارت جوڑو یاترا میں اب اس لیے جڑ رہے ہیں کیونکہ اب ایسا لگ رہا ہے بی جے پی نے جس طریقے سے ملک میں نفرتوں کا، دنگے کا، فساد کا، ہندو مسلم مندر مسجد کا ماحول بنا دیا، اور بی جے پی کی دلال گودی میڈیا نے جس طریقے سے نفرتوں کا ماحول بنایا ہے، اب ضرورت ہے کہ بھارت سے نفرتوں کو ختم کیا جائے اور محبت، امن، شانتتا، ایکتا کا ماحول بنایا جائے اور بھارت کو جوڑا جائے۔ میں نے بہت قریب سے گزشتہ کل راہل گاندھی کو دیکھا کہ بڑی اسپیڈ سے وہ چل رہے ہیں اور کنیا کماری تک جانے کا ارادہ ہے۔ آئیے سنتے ہیں تھوڑی سی ہمارے نعروں کی جھلکیاں۔ آئیے ناظرین، اس وقت بڑی خبر میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ آر ایس ایس کے سربراہ چیف موہن بھاگوت کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ مودی سوئم سیوک ہے، یعنی آر ایس ایس کے ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ فی الحال سنگھ کا ان پر کنٹرول نہیں رہا۔ موہن بھاگوت نے کہا کہ اگرچہ کہ وزیر اعظم نریندر مودی آر ایس ایس کے والنٹیئر رہے ہیں، لیکن سنگھ کسی ایسے شخص یا تنظیم کو کنٹرول نہیں کرتی جو آزادانہ کام کر رہا ہو۔ تو اب ظاہر بات ہے
کہ موہن بھاگوت نے یہ بھی کہا کہ مقامی برادری کے سرکردہ ارکان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جب سنگھ کا نام آتا ہے تو لوگ مودی جی کے بارے میں سوچتے ہیں. مودی جی ہمارے ہیں مگر فی الحال وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. آزادانہ طور پر وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور سنگھ اپنا کام کر رہا ہے. تو خیر یہ تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو پہلی چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ مودی سنگھ کے ہیں اور سنگھ نے ملک کو کتنا فائدہ پہنچایا آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. سنگھ کا انگریزوں کے زمانے میں کیا رول رہا آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. ابھی فی الحال کیا رول ہے وہ بھی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. تو سنگھ کی وچار دھارا کے مودی ہے یہ بھی کلیئر ہو گیا. اور دوسری بات وہ جو کہہ رہے لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, تو اس پر تو مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے. اور ان کے اس بیان کو لوگ سوشل میڈیا پر ایسے ہی مذاق بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ تمہارے کنٹرول میں ہے, اسی لیے ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہو چکا ہے. آئیے ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, ملک کا جو آتنکی میڈیا آفتاب پونا والا جو کہ مسلمان نہیں ہے مگر نام مسلمان جیسا ہے, آفتاب, تو جو ہمارے یہاں کا آتنکی میڈیا مسلمانوں کو جو ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے, وہ تو آفتاب کا پورا نام نہیں بتا رہا ہے, کون سے سماج کا ہے وہ نہیں بتا رہا ہے, اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول بنا رہا ہے تاکہ گجرات کے الیکشن میں تھوڑا سا فائدہ مل جائے. لیکن آئیے, آفتاب سے زیادہ خطرناک ملک میں زہر کا پھر ماحول بنایا جا رہا ہے ہندوتوادی بھگوا آتنکیوں کے ذریعے سے. اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ آفتاب کے 500 ٹکڑے کر دو. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو فوراً پھانسی پر لٹکا دو. ایسے مجرم کی خطرناک سزا ہونی چاہیے. لیکن اس طریقے کے بیانات دینے کا آپ کو ہم کو کس نے حق دیا ہے؟ بلکہ حکومت کو اگر غیرت اور شرم ہوگی تو حکومت نے فٹافٹ ایسے جتنے بھی مجرمین ہیں, آفتاب نہیں, اونلی ناٹ فار آفتاب, آفتاب میں کہہ رہا ہوں جتنے بھی مجرم ہیں ابھی بھی جیل میں جا چکے ہیں ریپ کے الزام میں, ان تمام کو باقاعدہ یا تو پھر دوسرے ملکوں میں جیسے اڑا دیا جاتا ہے, گردن اڑا دی جاتی ہے یا لٹکا دیا جاتا ہے, فٹافٹ ایسے تمام ریپ کرنے والے مجرم کو, چاہے وہ کسی ذات اور دھرم کے ہو یا کوئی بڑا بابا ہو یا کوئی بھی ہو, ایسے تمام مجرموں کو سخت سزا ہونی چاہیے تاکہ ہماری بیٹیاں محفوظ رہے اور ہوس کے پجاری اور درندوں کو خوف پیدا ہو. لیکن کیا کریں, ملک کی آتنکی میڈیا نے ماحول بنایا اور اب دیکھیے گجرات میں بھاشن شروع ہو گئے ہیں. آفتاب کو لے کر نفرتوں کا کارڈ کھیلا جا رہا ہے. آسام کے سی ایم نے اسے لو جہاد سے جوڑا اور یہ کہا کہ اگر ملک میں مضبوط لیڈر نہیں ہوں گے تو ہر شہر میں ایک آفتاب جنم لے گا. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں. اور پھر انہوں نے عوام سے کہا کہ 2024 میں ایک بار پھر نریندر مودی کو وزیر اعظم چنے, منتخب کرے. یعنی آفتاب کے نام پر ہندو مسلم کا کارڈ کھیلنا شروع ہو چکا ہے. جبکہ جو حرکت آفتاب نے کی ہے اس سے پہلے اور بھی کئی ریپسٹ حرکتیں کر چکے ہیں. کسی نے زندہ جلا دیا اور سارے کارڈ آپ کے پاس میں, آصفہ کا معاملہ آپ کے سامنے ہے, ہاتھرس کی بیٹی دلت بیٹی کا معاملہ آپ کے سامنے, ایسے کتنے واقعات ہیں. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں دھرم نہ جوڑا جائے. اور ویسے بھی آفتاب جو ہے جس دھرم کو آپ, جس دھرم اور جس دھرم کے ماننے والوں کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں, آفتاب اس دھرم کا نہیں ہے. آئیے ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, سپریم کورٹ کے نئے جج نے کھل کر یہ کہا, چیف جسٹس آف انڈیا نے, کہ اس وقت عدالتیں ضمانت کی درخواستوں سے بھر گئی ہے. ضمانت ہی نہیں مل رہی ہے. انہوں نے کہا کہ سنگین وارداتوں میں جو چھوٹی عدالتیں ہیں ان کے جج ضمانت دینے سے کتراتے ہیں. وہ سارے مسئلے کہا جاتے ہیں سپریم کورٹ میں. تو کئی لوگ تو ایسے ہیں جن کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ضمانت مل سکتی ہے لیکن ضمانت نہیں مل پا رہی ہے, جس کی وجہ سے چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ عدالتیں ضمانت کی درخواستوں سے بھر گئی ہیں. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ فٹافٹ فاسٹ ٹریک کورٹ یا جس طریقے سے بھی ہو سکے انصاف جلد ہونا چاہیے, کیونکہ انصاف کا انصاف میں دیری یہ بھی نا انصافی ہے. کانٹیکٹ کیجیے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجञ ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد, بواسیر, شوگر گارنٹی سے بالکل ختم, گیس, تیزاب, لیکوریا, لیور, کڈنی, گردے میں پتھری. اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں. اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. اتر پردیش کے دادری سے بڑی اچھی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, دادری کے علماء نے بڑا اعلان کیا ہے
کہ جو شخص اپنی شادیوں میں ڈی جے بجائے گا اور آتش بازی کرے گا، ایسی شادی کا بائیکاٹ کرتے ہوئے دادری کے علماء نے بڑا اعلان کیا اور کہا کہ ہم اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے۔ مسلمانوں کی شادی میں ڈی جے اور آتش بازی کے خلاف علماء اکثر بیانات دیتے رہے اور لوگوں کو اس سے بچنے کی تلقین بھی کرتے رہے۔ اس کے باوجود جگہ جگہ بارات کا ڈی جے کے ساتھ نکاح کے لیے پہنچنا اور آتش بازی کرنا عام بات ہو گیا۔ اس طرح کے واقعات کو دیکھتے ہوئے گریٹر نوئیڈا کے دادری میں علماء نے متفقہ طور سے یہ بیان جاری کیا ہے کہ ایسی شادی کرنے والے کا نماز جنازہ بھی ہم نہیں پڑھائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی خبر ہے، بلکہ علماء نے سخت سے سخت قدم اٹھانا چاہیے، کیونکہ جو امت نبی اور اللہ کی نہیں مان رہی ہے اس امت کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا جانا چاہیے، اور یہ بھی ایک اچھا کام ہے۔ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی بھی کی ہے، بلکہ اکثر جگہ سختی کے واقعات ملتے ہیں، بائیکاٹ کے واقعات ملتے ہیں، اور اب علماء کو کسی مالدار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اور کسی گنڈے سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، باقاعدہ اپنے محلوں میں سختی علماء نے کرنی چاہیے تاکہ یہ حرام کام شادیوں سے بند ہو جائے، کیونکہ کچھ محلوں میں الگ الگ علاقوں میں بڑے بڑے گنڈے ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہم کو کون عالم منع کرے گا، اگر ہماری شادی میں ہم ڈی جے بجائیں گے تو ایسے نیچ اور گنڈوں کو بھی سبق سکھانا ضروری ہے اور ایسے ہی سختی ہونا ضروری ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت ریاست پنجاب کے پٹیالہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل ایک تاریخی منظر پٹیالہ میں دیکھنے کو ملا جب دو تل کی ایک غیر آباد مسجد میں 75 سال بعد نماز ادا کی گئی۔ مجلس احرار اسلام ہند کے صدر ریاست پنجاب کے شاہی امام مولانا محمد عثمان رحمانی لدھیانوی نے پٹیالہ ضلع کے دو تل گاؤں کی مسجد میں نماز ادا کی۔ اس موقع پر مختلف مذاہب کے لوگ مسجد کے احاطے میں جمع ہوئے، جہاں شاہی امام مولانا محمد عثمان لدھیانوی کا خیر سگالی اور بھائی چارے کے موضوع پر خالص پنجابی زبان میں بیان بھی ہوا۔ لوگوں نے اسے بہت پسند کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مسجد گزشتہ 75 سالوں سے غیر آباد تھی۔ آزادی سے پہلے یہاں نماز ادا کی جاتی تھی، اس کے بعد سے یہ بند پڑی ہوئی تھی۔ تاہم مجلس احرار کی کوششوں سے یہ مسجد دوبارہ آباد ہونے جا رہی ہے۔ مسجد اب بھی بہتر حالت میں ہے۔ مسجد کے ممبر و محراب بھی سلامت ہے۔ دیواروں پر مختلف رنگوں سے خوبصورت نقاشی کی گئی ہے۔ مجلس احرار کے اس اچھے قدم سے سکھ برادری میں بھی جوش و خروش دکھائی دیا۔ انہوں نے والہانہ انداز میں شاہی امام کا استقبال کیا۔ مولانا لدھیانوی نے بتایا کہ آج کا دن رحمتوں اور برکتوں کا دن ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پنجاب میں ایسی بہت ساری مسجدیں ہیں کہ جب ملک تقسیم ہوا تو وہاں کے مسلمان جو پاکستان چلے گئے تو ان کی مسجدیں بھی ویران ہو گئی اور کئی مسجدیں ایسی غیر آباد پڑی ہوئی ہے، لیکن وہاں کے پنجابیوں کو، سکھ بھائیوں کو خاص طور سے دل سے سلام، جو مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر کہتے ہیں کہ یہ مسجد ہے تمہاری، اسے آباد کرو۔ تو بہت ساری مسجدیں پنجاب میں اسی طرح آبادی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آئیے ناظرین، پیارے پیارے وزیر اعظم نریندر مودی کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ جی آپ جانتے ہیں کہ اس وقت گجرات میں الیکشن ہے اور گجرات میں الیکشن میں بالکل نفرتوں کی جو آخری انتہا ہوتی ہے وہاں تک گجرات کے الیکشن کو پہنچایا جا چکا ہے تاکہ ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کر کے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک وزیر اعلیٰ، ایک اسٹیٹ کے وزیر اعلیٰ، جی ہاں، انہوں نے کتنا گھٹیا وہاں پر بیان دیا کہ اگر بی جے پی کو دوبارہ نہ لایا گیا تو ہر شہر میں آفتاب پیدا ہوگا۔ یعنی آفتاب کو جیسے ملک کی آتنکی میڈیا مسلمان بتا کر ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کرنے کا دلالی کا پورا حق ادا کر رہی ہے، ویسے ہی آسام کے وزیر اعلیٰ نے بھی وہاں پر پوری طریقے سے نفرتیں پھیلانے کا حق ادا کیا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت وزیر اعظم نریندر مودی کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جمہوریت کا جشن، 75 سالہ جشن منایا جا رہا نا ابھی، تو جمہوریت کا جشن ہر شہری کو منانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے بڑی بات کہی اور میں بھی خوش ہو گیا، لیکن مجھے ہنسی بھی آئی کہ مودی جی آپ کے لوگ ایسے گھٹیا بیان دے رہے ہیں تو جمہوریت کا مرڈر اور قتل آپ کی پوری ٹیم کر رہی ہے، تو بتاؤ
जमहूरियत का जश्न, एकता प्यार का जश्न मुल्क में कैसे मनाया जा सकता है। आइए दिन भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी आप जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी और जितने नफरती टोले हैं बौखला गए हैं, क्योंकि ये बेचारे बड़ी मेहनतों से नफरतें फैलाते हैं, दंगे फसाद का, हिंदू मुस्लिम में नफरतों का माहौल पैदा करते हैं। और भारत जोड़ो यात्रा मोहब्बत, एकता, अमन, शांति का पैगाम देकर नारे लगाते हुए जा रही है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। तो नफरत फैलाने वाले और नफरतों के सौदागर और पुजारी बड़े परेशान हैं। अब क्या करें, राहुल गांधी ने सावरकर का सच्चाई के साथ तस्करा कर दिया, जिक्र कर दिया। तो सावरकर के जितने भी मानने वाले हैं और सब जानते हैं कि सावरकर कौन, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो अब सावरकर के मानने वाले बड़े तिलमिला गए हैं और राहुल गांधी पर कमेंट्स कर रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस का साथ दे रही, या कांग्रेस जिसका साथ महाराष्ट्र में देकर जिसे खड़ा कर रही है शिवसेना, वो भी राहुल गांधी के सावरकर वाले बयान पर थोड़ा सा नाराज है। और संजय राउत का बयान आया कि भारत जोड़ो यात्रा की जो पॉजिटिव एनर्जी थी वो खत्म हो गई, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के सावरकर वाले बयान से बीजेपी को फायदा मिलेगा। तो महाराष्ट्र में भी सियासत शुरू हो गई है। महाराष्ट्र का दौरा आज उनका आखिरी दौरा है। कल से मध्य प्रदेश में राहुल गांधी दाखिल हो जाएंगे, और राहुल गांधी को मध्य प्रदेश में मारने की धमकी भी जैसे 2-4 रोज पहले आई थी वो भी सामने आई है। लेकिन राहुल गांधी बढ़े जा रहे हैं, मौत वौत का कोई डर वर नहीं है। अजीत दादा पवार ने यह कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज पर गवर्नर ने कमेंट किया, तबसरा किया, तो गवर्नर को अपने ओहदे से मुस्ताफी होने पर गौर करना चाहिए। तो खैर महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार बन चुकी है, इसलिए यहां पर भी अब ऐसी ही नफरतों वाली सियासत गरमाती रहेगी। अगला दिन मंगलुरु से बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि मंगलुरु जो धमाका था, दहशतगर्दी की वारदात का कोयम्बटूर लिंक सामने आया, यानी मंगलुरु का जो धमाका था उसका लिंक और कनेक्शन कोयम्बटूर के साथ सामने आ रहा है। पुलिस ने मुलजिम मोहम्मद शारिक के घर पर छापा मारकर धमाका खेज मादा बरामद किया। एनआईए की 5 रुकनी टीम मौके वारदात पर पहुंच गई है। कर्नाटक के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी परवीन ने कहा कि मंगलुरु ऑटो रिक्शा धमाके को दहशतगर्दी की कार्रवाई करार देने के बाद मीडिया के एक हिस्से में यह खबरें आने के बाद कि यह मामला कोयम्बटूर धमाके केस से जुड़ा हुआ है, तहकीकाती एजेंसी पहुंच गई है। पुलिस ने वारदात के मुलजिम की शनाख्त का दावा किया और बताया जा रहा है कि इसका नाम मोहम्मद शारिक है, वो 24 साल का है। इस पर पहले से ही दहशतगर्दी की वारदात के ताल्लुक से मुकदमा चल रहे हैं, और मंगलुरु धमाके में भी इसी का हाथ है। गुज़िश्ता कल पुलिस ने मैसूर में वाक़े मोहम्मद शारिक के घर पहुंचकर जिलेटिन पाउडर, सर्किट बोर्ड, बैटरी, मोबाइल, लकड़े का जितना भी सामान था, प्रेशर कुकर बरामद किया है और कहा है कि इसका कनेक्शन, मंगलुरु धमाके का कनेक्शन मोहम्मद शारिक से जुड़ा हुआ है। इस खबर को पढ़ते हुए आंखें नम भी है और बड़ा अजीब मुझे महसूस हो रहा है। जी हाँ, रियासत महाराष्ट्र के बीड़ जिला के पिपला गांव में एक अजीम शान दीनी तालीमी असरी इदारा है, जिस इदारे में क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल के साथ साथ बाकायदा असरी उलूम भी सिखाए जाते हैं। बड़ा इदारा है। वहाँ के ज़िम्मेदार थे हज़रत मौलाना रमज़ान साहब इशाती, मौलाना रमज़ान पटेल, जो हमारे अपने जलगांव के रहने वाले थे। गुज़िश्ता कल उनका दौरा क़ल्ब से इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन मुझे इसलिए भी ज़्यादा अजीब लग रहा है क्योंकि उसी दिन इंतकाल से पहले वो मेरे साथ थे और उन्होंने मेरे साथ सुबह का नाश्ता किया। कलम शहर में मेरा एक प्रोग्राम था जलसे सीरतुन नबी का, तो वहाँ से 50-55 किलोमीटर पर उनका मदरसा है, तो वो खुद वहाँ पर आए, नाश्ता मेरे साथ किया। फिर वहाँ से उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में से उतार कर खुद की गाड़ी में बिठाकर वही मुझे जलसगा लेकर गए। फिर वहाँ जलसे में 3 घंटा वो मेरे साथ रहे। इनाम दिए जा रहे थे जब मेरे हाथों से, तो मैंने उन्हें 3-4 मरतबा हाथ पकड़कर उन्हें आगे किया, मौलाना अब्दुल बाकी को आगे किया, मेरे साथ रहे। फिर दोपहर की ज़ोहर की नमाज मेरे साथ अदा की, खाना मेरे साथ खाए। 3 बजे मुझे अपनी गाड़ी में रवाना करके फ़ी अमानिल्लाह कह के दुआएं देकर मुझे निकाला, और फिर फ़ौरन मुझे खबर आई कि उनका इंतकाल हो गया। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, यकीन नहीं आया। कुछ देर तक तो यकीन नहीं आया, लेकिन क्या करें, अल्लाह का फ़ैसला, अल्लाह का फ़ैसला है। आज सुबह कलम शहर के हमारे दोस्त हैं मुफ्ती हाजी, मैंने उनसे बात की।
تو صبح 10 بجے ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور بڑی تعداد میں علماء کرام بھی موجود رہے. عوام الناس کا ایک جمع غفیر وہاں موجود رہا کیونکہ مولانا کی 25-30 سالہ خدمات وہاں پر ہے. اور ایسے ہی جامعہ اشاعت العلوم عقل قوا کے علماء کرام کا بھی بڑا وفد وہاں پر پہنچا. ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. اسکرین پر آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ انہوں نے باقاعدہ جلسہ گاہ میں جانے سے پہلے ایک چھوٹے سے مکتب میں ہم گئے, وہاں میرے ساتھ میرے بازو میں رائٹ سائڈ میں جو بلیک کوٹ میں بیٹھے, بلیک جاکٹ میں بیٹھے, وہ مولانا رمضان صاحب ہے. گاڑی سے اترتے ہوئے جو آپ نے ویڈیو دیکھے ہیں میرے بازو میں وہ چل رہے ہیں, وہ مولانا رمضان صاحب ہے. تو مجھے بڑا عجیب لگا. میں دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے, کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے, ان کی خدمات کو قبول فرمائے, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. آج سے 20-22 دن پہلے ہی ان کے ایک بچے کا نکاح ہوا جس کے ولیمے میں خود پہنچا تھا اور انہوں نے بڑی محبتوں سے مجھے کھانا بھی کھلایا تھا. ان کے بچوں کے لیے بھی ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پورے پریوار کو, ان کی پوری فیملی, ان کے اہل خانہ کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ مولانا کے درجات کو بلند فرمائے. داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر. جوڑوں کا درد, پائلس, بواسیر, ایسیڈیٹی, وزن کا کم کرنا, گردوں اور مثانوں کی پتھری, گپت روگ, بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا, ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد, پیٹھ اور کمر کا درد, کندھے, گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد, پیٹھ اور کمر کا درد, کندھے, گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے, یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے, جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے, ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ, اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.